بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 19 کی مشق حل کریں گے۔ ہماری مشق کے اندر سب سے پہلے سوالات ہیں، ان سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، کم بابا للثلاثی المزید فیہ الملحق بالرباعی المجرد؟ ثلاثی مزید فی سے رباعی مجرد سے ملحقہ ابواب کی تعداد کیا ہے؟ تو سبق میں ہم جان چکے ہیں کہ ان ابواب کی تعداد 7 ہے۔ بین کل باب بعلاماتہ عن ظہر قلبک، ہر باب کی علامت کو زبانی بیان کیجیے۔ پہلا باب فعللۃ تھا، جس کی علامت لام کلمہ کا تکرار تھا۔ دوسرا باب فعولۃ تھا، جس کی علامت عین کلمہ کے بعد واو کا اضافہ تھا۔ تیسرا باب فعالۃ تھا، جس کی علامت فا کلمہ کے بعد یا کا اضافہ تھا۔ چوتھا باب فعیلۃ تھا، اس کی علامت عین کلمہ کے بعد یا کا اضافہ ہے۔ اور فوعلۃ یہ پانچواں باب ہے، جس کی علامت فا کلمہ کے بعد واو کی زیادتی ہے، اضافہ ہے۔ اور چھٹا باب فعنلۃ ہے، اس کے اندر عین کلمہ کے بعد نون کا اضافہ ہے اور یہی اس کی علامت ہے۔ اور ساتواں باب فعلات ہے، اس کے اندر لام کلمہ کے بعد یا کا اضافہ ہے۔ تو یہ 7 ابواب ہیں اور ان کی علامات بھی ذکر کر دی گئی ہیں۔ ہمارا تیسرا سوال ہے، ما هو الاصل في كلمة يقلصي ومقلص بين ذلك ولا تنس اجراء القواعد في اعلالهما۔ یقلصی اور مقلصن کے اندر اصل کیا ہے، اصلی صیغہ کیا ہے، اور قاعدے کا اجرا مت بھولیے گا۔ یقلصی مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اصل میں تھا یقلصی، اور مقلصن یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اصل میں ہے مقلصیٌ۔ اس کے اندر قاعدہ یدعو و یرمی جاری ہوا ہے، جو ہم آگے انشاءاللہ معطل کے قواعد میں پڑھیں گے۔ اس قاعدے کے مطابق یہاں پر یا کو ساکن کیا گیا، مضارع معلوم میں بھی اور اسم فاعل کے اندر بھی، اس لیے کہ یا کے اوپر ضمہ ثقیل ہوتی ہے۔ پھر اس میں فاعل کے صیغے کے اندر یا کو ساکن کرنے کے بعد حذف کر دیا گیا، اس لیے کہ یا ساکن اور تنوین ساکن دو اکٹھے ہو گئے تھے، تو پہلے ساکن کو ساقط کیا تو صیغہ مقلصن بن گیا۔ یہ تھے سوالات کے جوابات۔ اس کے بعد ہے التمارین۔ عین اوزان الافعال التالیہ ثم صرفها، آنے والے افعال کے اوزان کی تعین کیجیے، پھر اس کی گردان پڑھیے۔ میں ان کے اوزان کی تعین کر دیتا ہوں، گردانیں آپ خود پڑھ لیجیے۔ سب سے پہلے ہے شمللہ، یہ فعللہ کا ہم وزن ہے۔ جلببہ، یہ بھی فعللہ کا ہم وزن ہے۔ جہورہ، یہ فعولہ کا ہم وزن ہے۔ سیطرہ، فیعلہ کا ہم وزن ہے۔ بیطرہ، فیعلہ کا ہم وزن ہے۔ جزیلہ، یہ فعیلہ کا وزن ہے۔ جوربہ، یہ فوعلہ کا وزن ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، استخرج الکلمات الملحقۃ بفعللہ من الآیات والجمل التالیہ وعین باب کل منها بعلاماتها۔ کہہ رہا ہے کہ آیات اور جملوں سے ان کلمات کو نکالیے جو فعللہ سے ملحق ہیں، اور پھر اس کے باب کو بیان کرتے ہوئے علامت کو بھی ذکر کریں۔ چند جملے میں حل کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا جملہ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا۔ مہیمنن یہ اسم فاعل ہے، ہیمنہ یہیمنو سے، فیعلہ کا ہم وزن ہے، فا کلمہ کے بعد یا کا اضافہ ہے۔ لست علیہم بمسیطر، مسیطر یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، سیطرہ یسیطر سے، یہ فیعلہ کا ہم وزن ہے، فا کلمہ کے بعد یا کا اضافہ ہے۔ ہرول سعید الی الصلاۃ، ہرول فعول کا ہم وزن ہے، عین کلمہ کے بعد واو کا اضافہ ہے۔ عذنا باللہ من امرأۃ شملق، اس جملے میں ہمارا محل استشہاد نہیں ہے۔ کوکبۃ النجوم فی السماء، کوکبہ یہاں پر فا کلمہ کے بعد واو ہے، فوعلہ کا ہم وزن ہے۔ ہوجل الرجل قبیل الظہر، ہوجل یہ بھی فوعلہ کا ہم وزن ہے، فا کلمہ کے بعد واو ہے۔ شملل التلمیذ فی مراجعۃ دروسہ، شملل لام کلمہ کا تکرار ہے۔ شہمزت السکین، اس جملے کے اندر ہمارا محل استشہاد نہیں ہے۔ حوقل خالد عندما وصل الى 60 من عمره، حوقل فوعل کا ہم وزن ہے۔ شریف الزرع ای قطعت جریانہ، شریف یہ فعیل کا وزن ہے، عین کلمہ کے بعد یا کا اضافہ ہے۔
یا بنی لا تخیعل بل علیک بحلیۃ الصالحین. لا تخیعل، خیعل یخیعل سے نہیں کا صیغہ ہے، فا کلمہ کے بعد یا کا اضافہ ہے. چند صیغے میں نے حل کر دی ہیں، بقیہ صیغے آپ خود حل کر لیجئے. ہمارا آخری سوال ہے ہات مثالا واحدا تحت کل من الابواب. جو ابواب سبق میں گزرے ہیں یعنی 7 ملحقہ ابواب، ان میں سے ہر باب کی ایک ایک مثال ذکر کیجئے. اس سوال کو بھی آپ خود حل کریں گے. تو ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سبق نمبر 20 شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.